بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، ایک دفعہ پھر سے میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، یہ کلاس جو ہے یو جی سی نیٹ امتحان کے لیے کرایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کا امتحان جون 2025 میں ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی کرامت ثابت ہوگی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں، وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا ساتھیو، وہ ہو جائے گا پہلا۔ زبان کی جمالیات اس کتاب کے مصنف ہیں اظہار خضر، یہاں الف چھوٹا ہوا ہے، اظہار خضر۔ اور سرمایہ زبان اردو اس کتاب کے خالق ہیں جلال لکھنوی۔ زبان و بیان اس کتاب کے خالق ہیں ذو انصاری۔ فکشن کی جمالیات شکیل الرحمن کی کتاب ہے۔ تو اس حساب سے آپ کا پہلا جواب درست ہوگا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں اچھے سے، زبان کی جمالیات اظہار خضر، سرمایہ زبان اردو جلال لکھنوی، زبان و بیان ذو انصاری، اور فکشن کی جمالیات شکیل الرحمن صاحب۔ سوال دوسرا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ میر، شاد، غالب یا پھر ولی؟ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ اس شعر کے خالق ہیں میر تقی میر۔ 1722 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو آگرہ میں، اور وفات جو ہے 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اصناف کے اعتبار سے ان میں دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو دوستو، اصناف کے اعتبار سے صحیح جو جواب ہے وہ ہوگا دوسرا۔ دوسرا آپشن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ سی اور ڈی۔ کپور کا فن دیا گیا ہے، شامت اعمال ہے، جنون لطیفہ ہے، اور چینی شاعر ہیں۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ کپور کا فن یہ کیا ہے؟ تو کپور کا فن یہ انشائیہ ہے۔ کن کا ہے کپور کا فن؟ تو احمد جمال پاشا کا۔ شامت اعمال یہ بھی انشائیہ ہے۔ کن کا ہے؟ تو احمد جمال پاشا کا۔ تو کپور کا فن، شامت اعمال دونوں انشائیے احمد جمال پاشا کے ہیں۔ جنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے۔ چینی شاعر یہ کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے۔ اب بات کریں ڈی آپشن کی، تو یہاں دیا گیا مسافران لندن، سر سید کا سفرنامہ، آوارہ گرد کی ڈائری، یہ ابن انشا کا سفرنامہ، اور دنیا گول ہے، یہ بھی انشا کا سفرنامہ ہے۔ تو ڈی والا جو آپشن ہے وہ سفرنامے کا ہے، اور سی والا آپشن یہ انشائیہ کا ہے۔ اب آئیے اے اور بی آپشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔
تو یہاں دیا گیا ہے 4 پائی، تو یہ وکیل رشید احمد صدیقی کا یہ انشائیہ ہے، وکیل صاحب بھی رشید احمد صدیقی کا ہے، انشائیہ ہے دونوں. اور ورود مسعود یہاں دیا گیا ہے، تو ورود مسعود مسعود حسن خان کی خود نوشت ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا یہ غلط. اور یہاں دیا گیا ہے نام دیومالی، تو یہ خاکہ ہے مولوی عبدالحق کا. باز آمد یہاں دیا گیا ہے، باز آمد اور بازیابی، تو باز آمد اختر الایمان کا نظم ہے، اور بازیابی شفیق فاطمہ شیرہ کی نظم ہے. دونوں نظمیں ہیں، لیکن یہاں دیا گیا کندن، تو کندن رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بی غلط. اس آباد خرابے میں یہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے، تو اس حساب سے اے اور بی آپ کا غلط ہو جائے گا، سی اور ڈی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا. آئیے اگلا سوال دیکھیں. ان میں 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے. یہاں دیا گیا ہے آخری سلام، غم دل وحشت دل، ہندی ادب کی تاریخ. اور بی میں دیا گیا حیاتی تنقید، ادبی سماجیات، ادبی تنقید، عرض ہنر. سی میں ہے نئی تنقید، متنی تنقید، صحت متن، جہان غالب، رجال اقبال. ڈی میں دیا گیا بزم غالب، حقائق، ادبی اسنا. تو آپ اس میں آپ کو پہچاننا ہے 2 صحیح زمرہ جو ہے کس اعتبار سے ہوگا. جی اب آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اے اور بی والے جو زمرے ہیں ساتھیوں، یہ محمد حسن کی کتابوں کے زمرے ہیں. کن کی کتابوں کے زمرے ہیں؟ تو محمد حسن. دیکھیے آخری سلام، غم دل وحشت دل، ہندی ادب کی تاریخ، بہت ہی مشہور کتاب ہے محمد حسن کی. اس کے علاوہ حیاتی تنقید، ادبی سماجیات، ادبی تنقید، عرض ہنر. تو اے اور بی والے جو زمرے ہیں یہ محمد حسن کی کتابوں کے زمرے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا اے اور بی پہلا صحیح جواب ہو جائے گا. اب بات کریں سی اور ڈی کی، تو یہاں جو دیا ہے نئی تنقید، یہ جمیل جالبی کی ہے، لیکن متنی تنقید جو ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا خلیق انجم کی کتاب ہے. متنی تنقید سے یو جی سی جو ہے کئی دفعہ سوال پوچھ چکا ہے اور آئندہ بھی پوچھ سکتا ہے، تو اسے ضرور ذہن میں رکھیے گا. تو نئی تنقید کلیئر ہو گیا، جمیل جالبی، متنی تنقید خلیق انجم. یہاں دیا گیا صحت متن. صحت متن جو ہے یہ قاضی عبدالودود کی ہے، اور جہان غالب بھی قاضی صاحب کی ہے. صحت متن اور جہان غالب دونوں قاضی عبدالودود کی ہیں، جن کی پیدائش 1896 میں ہوئی ہے پٹنہ میں. یہاں ڈی میں دیکھتے ہیں، یہاں دیا گیا رجال اقبال، بزم غالب. تو رجال اقبال اور بزم غالب یہ دونوں تصانیف کی جو ہے کن کی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا عبدالرؤف عروج کی. کن کی ہے؟ عبدالرؤف عروج. رجال اقبال، بزم غالب، عبدالرؤف عروج کی کتابیں ہیں. لیکن یہاں جو دیا گیا حقائق اور ادبی اسنا، تو حقائق اور ادبی اسنا یہ دونوں مشہور کتابیں جو ہیں گیان چند جین کی ہیں. گیان چند جین کی کتابیں، ٹھیک ہے، حقائق اور ادبی اسنا. تو اس اعتبار سے آپ کا سی او ڈی غلط ہو جائے گا. آئیے سوال 5 دیکھتے ہیں. ان میں سے 2 صحیح زمرہ کون سا ہوگا؟ پہلے زمرے میں کہا گیا کہ تحریک ایہام کے خلاف سب سے پہلے رد عمل کا اظہار کرنے والے مرزا مظہر جانے جانا تھے. اور بی میں کہا گیا ساتھیوں ترائیل 7 مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف سخن ہے. سی میں کہا گیا کہ خلیل علی خان اشک کا تعلق دہلی کالج سے تھا. اور ڈی میں کہا گیا اصناف ادب اردو خلیق انجم اور قمر رئیس کی مشترکہ کتاب ہے. اس میں کون سا 2 صحیح زمرہ ہوگا؟ جی تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب تیسرا آپشن ہو جائے گا، اے اور ڈی زمرہ جو ہے درست ہے. کیسے؟ تو دیکھیے تحریک ایہام کے خلاف سب سے پہلے رد عمل کا اظہار کرنے والے مرزا مظہر جانے جانا ہی تھے، یہ درست ہے. اور اصناف ادب اردو یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے خلیق انجم اور قمر رئیس کی مشترکہ کتاب ہے. یعنی اصناف ادب اردو کو ان دونوں مصنفوں نے
تحریر کیا ہے، یعنی کہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اے اور ڈی آپ کا تیسرا صحیح جواب ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیے گا دیا گیا بی میں ترائیلیں 7 مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف سخن، تو یہ غلط ہوگا۔ ترائیلیں 7 مصروں پر مشتمل نہیں ہوتی ہیں، کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو 8، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بھی غلط۔ خلیل علی خان اشک کا تعلق دلی کالج سے تھا، یہ غلط ہے، دلی کالج سے نہیں تھا۔ کہاں سے تھا؟ تو فورٹ ولیم کالج سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی بھی غلط ہوگا۔ چلیے آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کس ناول نگار نے اپنے بعض ناولوں میں فتناسی یعنی فینٹیسی کی تکنیک استعمال کی ہے؟ پریم چند، کرشن چندر، عصمت چغتائی یا قرۃ العین حیدر؟ تو کرشن چندر نے اپنے بعض ناولوں میں فینٹیسی کی تکنیک استعمال کی ہے، صحیح جواب بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جعفر زٹلی کا دیوان ان میں سے کس نے مرتب کیا ہے؟ فرحت اللہ، قدرت اللہ قاسم، شفیق اورنگ آبادی یا پھر شاہ حاتم؟ تو ساتھیوں جعفر زٹلی کا دیوان جو ہے فرحت اللہ بیگ نے ترتیب دیا ہے۔ کس نے؟ تو فرحت اللہ بیگ۔ جعفر زٹلی کا دیوان کس نے مرتب کیا؟ تو فرحت اللہ صاحب نے۔ سوال نمبر 8، سرور جہان آبادی کی نظموں کی خصوصیت ان میں سے کیا ہے؟ فطرت کے مناظر و مظاہر کی پیشکش یا پھر انسانی نفسیات کی عقدہ کشائی یا پھر اخلاقی درس یا پھر عشق یا جذبات و احساسات کی ترجمانی؟ تو صحیح جواب اس کا ہوگا پہلا، فطرت کے مناظر و مظاہر کی پیشکش۔ یہ سرور جہان آبادی کی نظموں کی خصوصیت ہے، فطرت کے مناظر اور مظاہر کی پیشکش۔ سوال 9، قصیدہ مدیح خیر المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ تو قصیدہ مدیح خیر المرسلین یہ کتاب یہ تخلیق جو ہے محسن کاکوروی کی ہے۔ قصیدہ مدیح خیر المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ تو محسن کاکوروی۔ یہ سبھی موسٹ امپورٹنٹ سوالات ہیں دوستوں، خوب اچھے سے اسے ذہن نشین کر لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کے امتحان کے لیے ضرور کام آئے گی۔ سوال 10 دیکھیے، کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے؟ ملا وجہی، امیر خسرو، نصرتی یا پھر خوب محمد چشتی؟ تو صحیح جواب امیر خسرو ہو جائے گا، بی آپشن۔ امیر خسرو نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے۔ سوال 11، نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تنور کے الفاظ آئے ہیں؟ بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، کلجگ یا پھر روٹی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا کلجگ۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے کلجگ، اور اسی نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تنور کے الفاظ آئے ہیں۔ سوال 12، ادبی ڈائری کس کی تخلیق ہے؟ شرر صاحب کی، سرشار کی، نیاز فتح پوری کی یا پھر اختر انصاری کی؟ ادبی ڈائری، تو ادبی ڈائری کے مصنف ہو جائیں گے اختر انصاری۔ اچھا، ادبی ڈائری کے نام سے ایک اور مصنف ہیں سلیمان اطہر جاوید۔ سلیمان اطہر جاوید، انہوں نے بھی جو ہے اسی نام سے کتاب لکھی ہے، ادبی ڈائری۔ اختر انصاری کی بھی ہے اور سلیمان اطہر جاوید کی بھی ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ادا سے آڑ میں خنجر کی منہ چھپائے ہوئے، میری قضا کو وہ لائے دلہن بنائے ہوئے۔ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ یہ شعر کن کا ہے ساتھیوں؟ ادا سے آڑ میں خنجر کی منہ چھپائے ہوئے، میری قضا کو وہ لائے دلہن بنائے ہوئے۔ تو یہ شعر ہے فانی بدایونی کی،
صحیح جواب آپ کا سی آپشن ہو جائے گا۔ اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ لہندہ، شورسینی، پراکرت، بانگڑو۔ تو اپبھرنش کی اصل جو ہے پراکرت ہے۔ صحیح جواب سی آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ قول کن کا ہے؟ مسیح الزماں، مسعود حسن رضوی ادیب، عبدالحلیم شرر یا پھر علامہ شبلی نعمانی؟ تو اس کا صحیح جواب عبدالحلیم شرر ہو جائے گا۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا ہے، بقول عبدالحلیم شرر۔ کس نے اپنی بیگمات کو جو خط لکھے تھے وہ ان کی مکتوب نگاری کے نفیس اور عمدہ نمونے تصور کیے جاتے ہیں؟ آصف الدولہ، شجاع الدولہ، واجد علی شاہ یا امجد علی شاہ؟ تو صحیح جواب واجد علی شاہ ہوگا۔ واجد علی شاہ نے اپنی بیگمات کو جو خط لکھے تھے وہ ان کی مکتوب نگاری کے نفیس اور عمدہ نمونے تصور کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 17، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، اس شعر کا مصرع اولا بتائیے گا کیا ہوگا؟ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، یا پھر امتحان کیجئے میرا جب تک، یا پھر رحم کر خصم جان غیر نہ ہو، یا پھر ذکر اغیار سے ہوا معلوم؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں سی آپشن، رحم کر خصم جان غیر نہ ہو۔ یہ ایک مکمل شعر ہے، میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے، مینشن کر دیا ہے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا، کس کو ہے ذوق تلخ کامی لیک، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہ ہوئے۔ اسی شعر سے یہ لیا گیا ہے، یہ آپ کے UGC نیٹ کے نصاب میں ہے میرے خیال سے۔ چلیے آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کس نے جذباتی یعنی ایموٹیو اور حوالہ جاتی یعنی ریفرنشیل زبان کی تخصیص کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب، بہت ہی گھسا پیٹا یہ سوال ہے اور اکثر یہ سوال آتا ہے، لگ بھگ ہر مقابلہ جاتی امتحانوں میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو اسے رٹ لیجئے گا جو لوگ نئے ہوں گے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی آپشن، I.A. ریچرڈس۔ I.A. ریچرڈس نے دوستو جو ہے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے، ڈی اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال، مظہر علی ویلا کی پہلی تصنیف ان میں سے کون سی ہے؟ تو مظہر علی ویلا کی پہلی تصنیف ہو جائے گا مادھونل اور کام کندلا۔ آج کا یہ آخری سوال ہے، مثنوی امن نامہ کس کی تخلیق ہے؟ تو مثنوی امن نامہ یہ تخلیق ہے جانثار اختر کی، صحیح جواب ڈی ہو جائے گا، مثنوی امن نامہ جانثار اختر کی تخلیق ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔